إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔ حضرات محترم، کل کے سبق میں یہ بات عرض کی تھی کہ یہود کی کثیر تعداد ایمان نہیں لاتی، اس کا سبب اللہ نے 3 بیان کیے۔ ایک یہ سماعون للکذب، بہت زیادہ جھوٹ بولتے اور جھوٹ سنتے ہیں، اور اکالون للسحت، بہت حرام خور ہیں۔ اور تیسری بات، اللہ کے حکم سے روگردانی کرنے والے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، چونکہ جس معاشرے کے اندر برائی یا برے لوگ زیادہ ہونا، تو عربی کا مقولہ ہے اکثر حکم کل میں آتا ہے، یعنی اکثر جہاں کثرت کے ساتھ لوگ برے ہوں تو سب کو برا تصور کیا جاتا ہے، جس معاشرے میں زیادہ اچھے ہوں اس معاشرے کو ہی اچھا تصور کیا جاتا ہے، حالانکہ کوئی بھی معاشرہ نہ 100% اچھا ہوتا ہے نہ 100% برا ہوتا ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے اندر بھی بڑے بڑے نیک اور پارسا لوگ بھی ہوئے ہیں، جنہوں نے زندگی بھر اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ہمیشہ ڈرے۔ تو اللہ رب العزت دوسروں کو حکم دے رہے ہیں کہ اگر وہ لوگ انبیاء، فرما بردار لوگ، ربانیون رب والے، اور احبار اچھے راسخ اور اچھے علماء، تم ان کے رستے پہ کیوں نہیں چلتے؟ اگر انہوں نے ایک اچھی زندگی گزار کے دنیا سے گئے ہیں تو تم کیوں نہیں ایسا کر سکتے؟ تو اس میں میرے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے کہ ہم ہمیشہ برے انسان کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ چاہیے یہ کہ ہمارے لیے بہترین نمونہ جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بعد نبی کریم کے ساتھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بعد امت کے اندر کبھی بھی اچھے پارسا اور نیک لوگوں کی کمی نہیں رہی۔ تو بجائے اس بات کے جو لوگ برے ہیں اور برائی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی، بغاوت اور سرکشی کرتے ہیں، ہم ان کو اپنا آئیڈیل بنانے کے بجائے اگر ان لوگوں کو بناؤ جنہوں نے اللہ کے دین کی آبیاری کی، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی، اللہ کے دین کے لیے ہمیشہ اس کی فرما برداری، اس کی اطاعت میں کھڑے رہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہی ہیں انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور۔ یہ آپ کے پاس فیصلے لانا یہ نہیں کہ ان کے پاس تورات یا اللہ کے احکام موجود نہیں ہیں، بلکہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہمیں ریلیف ملے جہاں سے بھی ملے۔ اور آج بھی ہم امت اسلام کے اندر یہ بات بہت زیادہ سرایت کر چکی ہے کہ ہم نے جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے، ہمیں پتہ چلے نا یہ غلط ہے، تو پھر ہم اس کے جواز کا فتویٰ ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں سے ملے، اس سے جا کے بندہ پوچھ لے۔ ایک سے پوچھیں گے، دوسرے سے پوچھیں گے، تیسرے سے پوچھیں گے، جب جواز کا فتویٰ کہیں سے مل جائے یا وہ بندہ نہ سمجھ سکے
تو پھر سمجھتے ہیں لو جی فلاں نے فتویٰ دیا تھا۔ حالانکہ یہ بات یاد رکھیں، جب بھی کوئی انسان کام کرنے لگتا ہے نا، ایک اس کے دل سینے کے اندر بھی مفتی موجود ہے جو فوراً اسے کھٹکا کر دیتا ہے کہ یہ جو کرنے لگے ہو یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ جب کوئی بھی صحیح کام کرتے ہیں، میں یا آپ، اس وقت ہمارے دل میں خلش نہیں پیدا ہوتی، ہمیشہ اس وقت خلش پیدا ہوتی ہے جب کوئی غلط کرنے لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آگے کہا کہ برائی کیا ہے جی؟ آپ نے اسے لسٹ بنا کے نہیں دی تھی کہ یہ برائی ہے، آپ نے فرمایا جس بات پہ تیرا دل کھٹکے اور تو سمجھے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے یہ برائی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں اہل تورات کو بھی، یعنی یہود اور عیسائیوں کو اور مسلمانوں کو بھی یہ بات سمجھائی، انہیں تسلی دی کہ یہ آپ کے پاس فیصلہ لے کے جو آتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ کی شریعت سے انہیں بڑا پیار ہے، حالانکہ ان کے پاس انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہم نے ان پہ تورات نازل کی، اس میں ہدایت اور نور سب کچھ ہے۔ یحکم بہا النبیون، فیصلہ کرتے تھے اس سے نبی، الذین اسلموا، جو فرما بردار تھے، للذین حادوا، یہودیوں کے اندر جو فرما بردار لوگ تھے وہ بھی تورات کے مطابق ہی فیصلہ کرتے تھے، والربانیون، جو اللہ والے لوگ تھے، نیک اور صالح لوگ، والاحبار، اور ان کے اچھے علماء، بما استحفظوا من کتاب اللہ، اللہ نے ان کی ذمہ داری لگائی تھی اپنی کتاب کی حفاظت کی۔ یاد رکھیں، اللہ نے جس کی حفاظت کی ذمہ داری لوگوں پہ ڈالی وہ اس کی حفاظت نہ کر سکے، اسی لیے یہ آخری شریعت جناب محمد الرسول اللہ پہ جو نازل ہوئی، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو یہاں کہا کہ بما استحفظوا من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری انہیں دی گئی، وکانوا علیہ شہداء، وہ اس پہ گواہ بھی ہیں۔ فلا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے نہ ڈرا کرو، اللہ سے ڈرو۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کو تھوڑے مول میں نہ بیچو۔ تھوڑے مول میں کیا زیادہ پیسے لے لیں؟ نہیں، پوری دنیا کی نعمتیں بھی اکٹھی کر کے ایک آیت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ایک آیت کا غلط تعبیر اور تشریح کر کے دنیا کے ساری دولت بھی مل جائے تو وہ بھی ثمناً قلیلا، بہت تھوڑا ہے، کیونکہ اس کا وبال بہت بڑا ہے، العیاذ باللہ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرتا، یعنی اسے اللہ کے فیصلے کو قبول نہیں، اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی تو کافر ہے۔ تو یہاں آج مجھے اور آپ کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں بھی جب اپنے مفاد نظر آتا ہو اسلام کے خلاف کسی بات میں، تو ہم اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہیں، اسلام کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو یہ طرز عمل یہود نے جب کیا تو اللہ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کا غالباً قول ہے، کہنے لگے کہ قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں، اگر قرآن کے بعد کوئی کتاب آنی ہوتی تو ہماری بھی باتوں کا تذکرہ، ہمارے متعلق بھی وہاں باتیں نازل ہوتی کہ انہوں نے یہ کیا اور اس کے مقابلے میں اللہ نے انہیں یہ سزا دی۔ ہم چونکہ قرآن کے بعد کتاب کوئی نہیں، ہم ایک دوسرے سے عبرت بھی حاصل نہیں کرتے، اپنے سامنے زندگی میں کتنے ہی لوگوں کو کربناک زندگی اور بدترین موت سے دوچار ہوتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، لیکن اپنے متعلق تصور نہیں کرتے کہ اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو جائے۔ جن رستوں پہ وہ غلط لوگ چلتے تھے انہی رستوں کو ہم نے اپنایا ہوا ہے۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ ہمارے سامنے کتاب اللہ موجود ہے،
ہمیں فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق ہی کرنا چاہیے، چاہے وہ ہمارے حق میں ہو یا ہمارے خلاف ہو۔ اگر ہمارے خلاف بھی ہوگا تو ہمیں بچانے کے لیے ہمارے خلاف فیصلہ دیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے اور ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر